بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، اس وقت میں نیو سٹی فیز 2 واک اینڈ میں موجود ہوں۔ یہاں پر میرے ساتھ خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین بابر مغل صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں انہوں نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد کب اور کیوں رکھی۔ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد میں نے 2012 میں رکھی تھی۔ تو سین کچھ ایسے ہوا تھا کہ ہمارے اکثر کالجز میں مختلف سوسائٹیز کے لوگ آتے ہوتے تھے کہ بلڈ ایسوسیشن کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے، تو اس میں ایک بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا، تو وہ کہتا ہے جی کہ ہم لوگ اپنے لیے تو آسانیاں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے اللہ پاک کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا کلک کیا۔ تو پھر ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ انسان بڑا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے پاس بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بلڈ کی بہت شارٹیج ہے ہمارے پاس ہاسپٹلز میں، غریب خاندان کو بلڈ خریدنا پڑتا ہے۔ تو پھر اپنی سوسائٹی میں اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا تھا، جس میں ہم صرف کام یہ کرتے تھے کہ ایٹ دا اسپاٹ اگر کسی پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہے تو ہم اس کو اپنی سوسائٹی میں سے، اپنی کمیونٹی میں سے ارینج کر کے دیتے تھے فری آف کاسٹ، تاکہ کل کو بھائی ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج ہم کسی کی مدد کریں گے، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ فاؤنڈیشن بیسیکلی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عوام کے اندر ایک شعور پیدا ہو، مین کائنڈ کی خدمت کرنے کا، انسانیت کی خدمت کرنے کا ایک شعور پیدا ہو۔ تو الحمدللہ 2012 سے لے کر آج تک بہت سارے فیلیئرز دیکھے، پھر بہت ساری کامیابیاں بھی دیکھیں۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ چیریٹی کی طرف نہیں آتی۔ چیریٹی کسی قسم کی بھی ہو، وہ فنڈز کی صورت میں ہو یا وہ آپ کی فزیکلی اپنی کسی ایکٹیویٹی سے چیریٹی کریں، پارٹیسپیشن کریں، آپ اپنی بلڈ ڈونیٹ کریں، تو عوام کو اس طرف لے کے آنا، موٹیویٹ کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے بیسیکلی اس فاؤنڈیشن کا۔ بابر مغل صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا ابھی تک خان فاؤنڈیشن نے کتنے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے ہیں؟ الحمدللہ ہماری فاؤنڈیشن کے 100+ ممبرز ہیں، جو فرسٹ چین ہے ہماری، تو آگے سے ان کی بھی الحمدللہ چینز ہیں۔ تو یہ جو ہماری 100+ ممبرز کی جو چین ہے، تو جب بھی کوئی کیمپ لگتا ہے تو ان آرگنائزرز کے ساتھ ہم لوگ بھرپور تعاون کرتے ہیں، ہمارے ممبر سارے جاتے ہیں، اپنی چینز کے حساب سے جاتے ہیں، تو اس طرح ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی ڈونیشنز کو۔ ایسا بہت زیادہ یوتھ ہے الحمدللہ، تو جو کیمپ بھی لگتا ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے، تو آرگنائزیشنز ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور بہت اچھی تعداد میں ہمارے جو ممبرز ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو ریسنٹلی میں نام لینا چاہوں گا، سمیع اللہ بٹ صاحب نے ایک 19 مارچ کو ایک کیمپ آرگنائز کروایا تھا، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ملا ہمیں، پازیٹیو رسپانس ملا، اور ہماری فاؤنڈیشن کے کافی سارے ممبرز تھے، واک اینڈ کی اور بھی فاؤنڈیشنز کے وہاں پہ لوگ تھے۔ بابر مغل صاحب، ہمارے ناظرین کو اپنی فاؤنڈیشن کی ٹیم کے بارے میں بتائیں جو کہ وہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ سب سے ہماری ٹیم کا جو اہم حصہ ہے وہ تو ہمارے ڈونرز ہیں۔ تو ڈونرز کے لیے ہماری ٹیم کے ہر ممبر کے لیے ایک کرائٹیریا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بلڈ ڈونیٹ کر دیا اب سے ہم ڈونر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈونر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے ڈونیٹ کر دو فار لائف ٹائم۔ تو اسی لیے ہم نے ایک ایسا کرائٹیریا رکھا ہے جس سے جو ڈونر ہے وہ اس چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کر سکے۔ ہمارے ڈونر کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک شخص اگر ایک سال کے اندر 3 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھی کہ اب یہ ڈونر ہے، ہم اس کو بیچ دے دیتے ہیں ڈونر کا۔ اس سے یہ ہے کہ اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ یار میں نے یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا ہے، آئی ایم اے ڈونر۔ اس کو اپنی ذات میں اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں ایک ڈونر ہوں، میں رضا الہی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر جب ایک ڈونر جو ہے وہ اپنی 10 ڈونیشنز مکمل کر لیتا ہے، 10 ڈونیشنز کا مطلب ہے وہ 10 ڈونیشنز اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ خود 10 ڈونیشنز نہیں دے سکتا تو اس میں سے 5 اس کی اپنی اور 5 ادر ڈونیشنز وہ جب ریکارڈ میں لے کے آتا ہے ہمارے، تو ہم اس کو ایڈمنسٹریٹر دے دیتے ہیں۔ اب ایڈمنسٹریٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اگلی ایک چین بنا سکتا ہے۔ پھر جب ایک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ 30 ڈونیشنز مکمل کرتا ہے، 30 ڈونیشن میں سے 15 ڈونیشنز اس کی اپنی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اگر ایک سال کے اندر ایک انسان 3 ڈونیشنز کرتا ہے
تو اس کو 15 ڈونیشنز کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ کام آج ہو کے آج رک مت جائے، یہ کام آگے سون چلتا رہے۔ تو اس لیے چیف ایڈمنسٹریٹر کا خطاب دے دیتے ہیں اس ایڈمن کو جو 30 ڈونیشنز ہمیں فراہم کرتا ہے۔ 15 اس کی اپنی ہونی چاہیے لازمی، اگر 15 سے کم اس کی ڈونیشنز ہوں گی تو چیف ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پہ وہ نہیں آ سکتا، اور 15 ڈونیشنز جو ہیں وہ ادر ہمیں اسے ارینج کر کے دینی پڑیں گی۔ تو یہ ہمارا کرائٹیریا ہے اس فاؤنڈیشن کا۔ اور ہمارے کام کرنے کا سٹائل یہ ہے کہ ہم بلڈ سٹور بالکل نہیں کرتے، اور ہم ایٹ دا اسپاٹ بلڈ کی ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو چین ہے وہ الحمدللہ کافی وسیع ہے، بہت لمبی چین ہے ہماری۔ تو جب کوئی پیشنٹ آتا ہے، کوئی کیس آتا ہے، تو ہم اس کو اس متعلقہ ایریے کے اندر جو ہمارے ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، ایڈمنز ہوتے ہیں، تو ان تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی چین کے اندر سے متعلقہ بلڈ گروپ جو ہے وہ ارینج کر کے دیتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے آپ کے دل میں خیال کیسے آیا کہ آپ ان کے لیے بلڈ ڈونیشن کا کام کریں؟ جی عثمان بھائی، ہماری فاؤنڈیشن اصل میں ہر قسم کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتی ہے، تو لیکن خصوصاً جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی ایک بچی کی، چھوٹی سی بچی تھی، تو وہ بڑے ہی نا بے بسی کے انداز میں کہہ رہی تھی کہ ہماری زندگیاں تو آپ لوگوں کے خون پہ منحصر ہے، آپ لوگ ہمیں خون نہیں دیں گے ہم تو مر جائیں گے۔ اس بچی نے یہ بات کی نا تو یقین مانے میری طبیعت ایک دم سے جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ میں نے کہا یار واقعی یہ کتنی بے بس بچی ہے، تھیلیسیمیا کے مریض جن میں خون بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اب اس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ دینے سے ان کے اندر کسی قسم کی کمزوری آ جائے گی۔ آپ کا خون جتنا بنتا جا رہا ہے وہ آپ کے پرانے خون کے ساتھ مکس ہو رہا ہے۔ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیور ہے وہ اور اچھے طریقے سے ورک کرنے لگتا ہے، آپ کے اچھے اور فریش سیلز پیدا ہوتے ہیں، اس سے آپ کی بھی صحت امپروو ہوتی ہے۔ تو اس میں جو لوگ مستحق ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، اور جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے۔ بابر مغل صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ خان فاؤنڈیشن رمضان المبارک میں کیا خدمات سر انجام دے گی؟ جی ماشاءاللہ، رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم سب جو ممبران ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان میں جو مستحق افراد ہیں، سفید پوش افراد جو کہ سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو ان تک راشن کا بندوبست کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل ہم لوگ ان گھرانوں تک پہنچائیں گے، اللہ پاک نے اگر چاہا تو۔ عید الفطر بھی آئے گی، تو عید الفطر کے موقع پہ اسی طرح مستحق افراد کے لیے، بچوں کے لیے، معصوم بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے عید کے جو کپڑے ہیں اور کچھ تحائف ان کی بھی نیت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے۔ سر، آپ اپنے فاؤنڈیشن کے توسط سے قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بالکل قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خون کی قیمت جو ہے نا اس کا اندازہ ہونا چاہیے ہمیں۔ خون بہانا آسان ہے لیکن خون بچانا بہت مشکل ہے۔ میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا اس سے آج تک مجھے بہت سارے فیلئر سامنے آئے۔ 2012 سے لے کر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں بالکل اکیلا رہ گیا، ہر کسی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلتے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ خود چلتے ہیں، پھر لوگ آتے تھے، ملتے تھے، کبھی پازیٹیو رسپانس ملتا تھا، کبھی نیگیٹو رسپانس ملتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف بہت کم آتے ہیں۔ کسی ایک انسان کو موٹیویٹ کرنا کہ یار آپ کسی کی ہیلپ کرو وداؤٹ اینی کاسٹ، یہ بہت مشکل ہے۔ جو آج کل ہمارے سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر کوئی دنیا کمانے میں نکلا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ہمارا مقصد ہے، اللہ پاک نے صرف ہمیں اس دنیا میں آ کر روزگار، اپنا روزی روٹی کمانا اور اولاد کی اچھی پرورش کر دینا، اس کے بعد ان کی شادی بیاہ کر دینا، نماز روزہ کر لینا، صرف یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر میں صرف بلڈ ایسوسیشن کے حوالے سے اس کے جو معاشرے میں فائدے ہیں ان کو بیان کرنا شروع کروں نا تو معاشرہ بالکل چینج ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں اگر اپنا بلڈ دے رہا ہوں، مستقل میرے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے بندے کی تکلیف کو سمجھنے کا۔ جب میرے اندر کسی دوسرے بندے کی تکلیف کو سمجھنے کا احساس پیدا ہو گیا ہے تو پھر میں کسی پہ ظلم کیسے کروں گا؟ آپ کی ایک اچھائی معاشرے میں بہت ساری تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔
وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ چیریٹی دینا ہو سکتی ہے، وہ بلڈ ڈونیشن ہو سکتی ہے، وہ مساجد قائم کرنا ہو سکتی ہے، وہ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا ہو سکتی ہے، وہ غریب بچوں کی شادیاں کروانے کا کام ہو سکتا ہے. آپ کیونکہ کوئی بھی اچھائی آپ کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور آپ کو برائی سے دور کرتی ہے. قوم کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ایک اچھائی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں سے جو آج یہ انسانیت ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، ظلم اور زیادتیاں اور لوگوں کا حق مارنا، یہ ہمیں عام نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نیچر میں چیز شامل ہو رہی ہے، اور اس کا ہم صرف ایک ہی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایک اچھائی سے مستقل طور پہ منسلک کر دیں. یہی پیغام ہے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ خان فاؤنڈیشن کے چیف ایڈمنسٹریٹر گور خان موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کل لوگ بلڈ ڈونیشن سے ڈرتے ہیں کہ شاید خون کی کمی واقع ہو جائے گی، تو ان سے جانتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ لوگ اصل میں ڈرتے ہیں. میرے ساتھ سم ٹائم ہو چکا ہے، میں لڑکے لے کے آتا جاتا ہوں، کافی کالز بھی آتی ہیں ہمیں، فادرس کیس ہو جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے لڑکے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے کبھی خون نہیں دیا. پتلے بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں گا، موٹے بندے کو ہوتا ہے میں کمزور ہو جاؤں گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلڈ آپ کو دینا چاہیے. اچھی چیز ہے، آپ اس چیز کو سرچ کریں، چیز کے بارے میں پڑھیں. اب آپ نے ایک چیز کبھی دی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور فدرس لوگوں کو اپنے بلڈ گروپ بھی نہیں پتہ کہ ان کا بلڈ گروپ کون سا ہے. ایون کہ آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ سکتا ہے، کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتا ہے. سر یہ نہیں کہ ہمیں ہی، کسی کو بھی، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، فلانے کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم آپ کو بلڈ گروپ پتہ نہ ہو، اس ٹائم آپ بھاگ رہے ہیں بلڈ چیک کروانے کے لیے، تو یہ چیز اچھی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح ہم کھینچیں، مطلب متوجہ کریں. دیکھیں یہ بہت اچھا کام ہے. سب سے پہلے تو دنیا آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا. اور لاسٹ بات میں یہ کروں گا سر کہ دیکھیں آج کل گروپس بنے ہوئے ہیں کافی لوگوں کے. اب نیگیٹیو میں بھی ہے، اگر کوئی غلط چیز اس میں بھی گروپس ہیں، اچھائی میں بھی ہے. اب راستہ آپ نے خود چننا ہے، اچھا اور برا آپ کے ہاتھ میں ہے. چھوٹا سا نیکی ہے کام کریں جو آپ کے آخرت میں بھی کام ہے. اور باقی سب نوجوانوں سے میرا یہی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے 4 لڑکے تھے ماشاءاللہ، 10 ہوئے، 15 ہوئے، 20 ہوئے، ہم بیسکلی تھوڑے سے دوست تھے، تو ایسے ہی بیٹھے دن چائے کے ڈھابے پہ تو بات چیت شروع ہوئی. جیسے آپ بابر بھائی کو جانتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی. ان کا تھوڑا شروع سے ذہن اس چیز پہ تھا. کرتے کرتے آج ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ زیادہ نہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو کافی لوگوں کے مجھے اکثر آتے ہیں کہ بھائی ہم بلڈ نہیں دے سکتے، آپ آ کے خود دیں. سر ایون کہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ میں جگہ گیا ہوں کہ 4 بھائی تھے، باہر کھڑے ہوئے تھے، ایک بندہ اندر سیریس حالت میں تھا، اس کو 4 بلڈ کی بوتلیں چاہیے تھی، بھائی نہیں دے رہے تھے. اب یہاں اس لیول پہ لوگوں کا حساب ہے کہ ہم موٹے ہو جائیں گے، پتلے ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بلڈ دیں، آگے آئیں، ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیں، انشاءاللہ اللہ خیر. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.